گھروں میں چلتے ہیں جیسے آج کل 3 4 دن 5 دن پہلے سے جو ہے وہ ایک لمبا قسم کا نہ ختم ہونے کا سلسلہ چلتا ہے. وہ کیا ہوا نہیں کہ آپ کے گھر میں شادی ہے. یہ شادی نہیں ہے، یہ خدا کا عذاب ہے. جس گھر میں شروع سے ہی بے حیائی کو اتنی عام کی جا رہی ہو وہاں پر خدا کی رحمت نہیں، خدا کا قہر اترتا ہے. پھر وہ نسلیں بگڑتی ہیں. ان نسلوں سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی جن کی تربیت شروع سے غلط ہو رہی ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، گانے بجانے والوں کی قدر و منزلت ہوگی، دینداروں کی، علماء کی اور سفید پوش لوگوں کی ناقدری ہوگی. نہیں، مولوی کو گالی دیں گے، دینداروں کو گالی دیں گے. اور گھر میں کوئی دیندار آدمی اگر آ کے کہتا بھی ہے کہ نہ کرو یہ غلط ہے، کہ تو تم مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے یہاں بول دو. گھر میں آدمی اگر کوئی سخت نتیجہ اختیار کرے تو اس کو حکم کیا کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ یا کہیں تبلیغ میں نکل جاؤ. آج کل ایک دوسرا لفظ شروع کیا کہ آپ سمجھے کے لیے چلے جاؤ. گویا یہ قسم کا طنز ہے، مذاق ہے دین کے ساتھ کہ بھائی میں اپنی بے حیائی ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، میں اپنے اس کلچر کو، اپنے اسی گمراہی کو، اپنی بےہودگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. البتہ آپ کیا کریں؟ آپ تبلیغ میں چلے جائیں تاکہ آپ کھل کر اپنا یہ کام کر سکیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری چلتی نہیں کر رہے، تاکہ یہ چلتی نہیں والی بات نہیں، یہ بزدلی اور مداحت آپ پر غالب ہو چکی ہے. ایسے مواقع پر جہاں پر شریعت کا پورا مذاق ہو رہا ہو، ایسے موقع پر اللہ کے نبی رسول نے سمجھایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیہ، اپنے ہاتھ سے روکو، ڈانٹو. کوئی ناراض ہوتا ہونے دو، کوئی جاتا ہے جانے دو. کوئی بلا آپ کو ترک کر رہا ہے، آپ کے سے رشتہ داری توڑ رہا ہے، آپ کے سے قطع تعلقی کر رہا ہے، مزاج شریعت میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مزاج شریعت کے معاملے میں خدا کے حکم رسول کے طریقے کے مقابلے میں کوئی اگر کٹتا ہے تو اس کو کاٹو، لیکن اس بے حیائی کو رونما نہ ہونا، طاقت اپنی دکھاؤ جہاں پر اللہ نے آپ کو وسعت دی. اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے. اگر گھر کا سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، بڑا اس کی چلتی ہے، پھر بھی وہ خواتین سے متاثر ہو کر یا ماحول سے متاثر ہو کر اگر خاموشی اختیار کرائی تو مداحت نہ کرے. بزدلی غالب ہو چکی ہے اس پر، اور یہ جتنی بے حیائی ہوگی اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا جس کی ذمہ داری کی پورا نہیں کر سکتا. فرمایا جب یہ چیزیں عام ہوگی اور لوگ ان چیزوں کو مذاق سمجھ کر کرتے چلے جائیں گے تو پھر خدا کی ناراضگی اترے گی. اس کی شکلیں کیا ہوں گی؟ کثرت سے سیلاب آئے گا. کسی زمانے میں بہت کم سنا ہوتا تھا کسی علاقے میں سیلاب آ گیا، اب تو سالانہ بنیادوں پر، مہینے کے بنیادوں پر سیلاب آ گیا. اور اس سیلابوں کی وہ شکلیں ہیں جو عام طور پر آدمی تصور نہیں کر سکتے. خدا کی ناراضگی صاف واضح نظر آتی ہے کہ یہ خدا کی ناراضگی پر رہی ہے. کثرت سے سیلاب آئے گے اور عام طور پر لوگ بہہ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے قرب قیامت نشانی بتلائی نے، ایک علامت یہ بتلائی کہ قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں کو نہیں پتا ہوگا. نہ قتل کرنے والے کو میں کیوں مارنا، قتل ہونے والے کو نہیں پتا میں کیوں قتل ہو رہا ہوں. اور اسی طریقے سے خدا کی پکڑ میں آنے والوں کو نہیں پتا ہوگا کس بنیاد پر میں پکڑا گیا، کون سی ایسی نافرمانی مجھ سے رونما ہوئی جس کی وجہ سے خدا کے عذاب مختلف شکلوں میں مجھے آ گیا. دوسری علامت بتلائی کہ جب یہ بے دینی اور گمراہی اور اس قسم کی بھی بے دینی کی کام عام ہو جائیں گے، دوسرا خدا کا عذاب یہ ہوگا کہ کثرت سے زلزلے آئیں گے. جو پہلے کا بہت کم، جب زلزلے بھی کثرت سے آئیں گے. اور تیسری علامت بتلائی کہ تمہاری شکلیں جو مسخ ہوں گی، ان مسخ ہونے میں ایک تو یہ کہ آپ کی بظاہری ہولیہ انسانوں کا عادتیں اور صفات اور خصلتیں جانوروں درندوں کی آ جائیں گی. انسان کو مار کے فخر کر رہا ہے، اپنے جیسے انسان کو قتل کر کے فخر کر رہا ہے، وہ جی ہم نے تو مار دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں، سخت غضبناک ہوتے ہیں جو اپنے خلوت کے گناہ کو سب کے سامنے دھڑلنے سے سناتا ہے. فرمایا اللہ جل جلالہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، رات کے کیے گناہ پر، اس کے خلوت کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. اور اس نے اپنے زبان سے آ کر سب کے سامنے جب سناتا ہے کہ میں نے یہ کیا، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اس پہ سخت غضبناک ہوتے ہیں اللہ کی طرف، اس نے میری نافرمانی بھی کی اوپر سے ڈرنے سے رہتے ہیں. گویا کہ لوگ آج جرم کر کے آگے ڈرنے سے کہتے میں نے کیا، میں کون روک سکتا ہے میرے طرف سے. یہ گویا کہ اپنی طاقت دکھلانا چاہتی ہے، طاقت نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے،
یہ گویا کہ اپنی بے دینی کو، خدا کے عذاب کو اپنے زبان سے خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں خدا کے عذاب میں ہے۔ اور بحیائی کی دوسری شکل جو روایت میں آئی ہے وہ یہ کہ جب تمہارے اندر بے دینی عام ہوگی تو پھر دوسرا گناہ یہ عام ہوگا کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی محبتوں میں ایسے گرفتار ہو جائیں گے کہ ماں باپ پریشان ہوں گے۔ یہ جو میرا رشتہ دار تھا، کزن ہے، آج کل کزن کا لفظ بڑا عام ہوا ہے، کزن ہے، جب پوچھا جائے تو 10 نسلیں دور کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، بس کزن کر کے لاتے ہوتی ہے۔ اور پھر خالہ زاد، ماموں زاد، تایا زاد، چچا زاد، فلاں زاد، فلاں زاد، فلاں زاد، اب یہ سارے گھر میں آ کے بیٹھے آپ کے سامنے، آپ کے بیٹھ سارا کچھ ہوتا رہا، یہ سارا ویڈیو ان کی نظروں میں بنتا جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے پھر یہ گناہ آ کر ایک دوسرے کو بگانے کی چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر نسلیں بگڑتی ہیں، اور لوگ پھر جہاں غیرت دکھانی تھی، شریعت نے حکم دیا کہ غیرت دکھوا نہیں دکھایا، جہاں نہیں دکھانے کا وہاں غیرت دکھائیں گے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر شریعت نے غیرت دکھانے کا طریقہ یہ سمجھا کہ گھر میں حیا کو نافذ کرو، دین کو نافذ کرو، آپ کی بچی پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، یہ ہے غیرت۔ آپ کی بیوی پر یا کسی کی بیوی پر آپ کی نظر نہ پڑے، یہ ہے غیرت۔ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر نہ بہکے، خدا کے حکم کے خلاف نہ جائے، یہ غیرت دکھانے کی یہ ہے، یہ دکھاؤ غیرت۔ یہاں تو غیرت دکھایا کوئی نہیں، آتے رہے جاتے رہے، ساری چیزیں برداشت کرتے رہے، اور بعد میں جا کر وہ جب بغم بگے ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ فون میں مبتلا ہوئے یا کسی کے ساتھ بھاگ گئے یا رشتہ توڑ دیا، تو پھر آخر میں کیا کریں گے جی؟ جب مار دو جس کو قتل کر دو۔ اب یہاں پر غیرت دکھاتے تھے، قتل کیا، اب دکھاؤ اب یہاں پر شریعت کا مزاج کیا ہے، یہ پتا کیا کہ بھائی اس کو قتل کرنا ہے تو کیا ہے، جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی بیٹی، بیوی، رشتہ دار کسی کے آپ کو شک ہو گیا کہ فلاں کے ساتھ یہ مبتلا ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ میرے مبتلا پایا ہے، اور آپ نے جو ہے قاضی کے پاس، مزاج شریعت یہ ہے، اگر کہتے ہیں میں نے تو گناہ میں دیکھا ہے، تو قاضی کو حکم کیا ہے کہ آپ کے کہنے پر حکم نہ صادر نہ کرے، قاضی کو حکم ہے کہ لاؤ بھائی 4 گواہ لاؤ، اور وہ 4 گواہ آ کر خبر بھی ایسا نہ دے ہاں جی ہم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا، اس طرح گواہی دے کہ ہم نے سلائی کو